اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے بچوں، آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم اسے غزلیات پڑھ رہے ہیں۔ کل ہمارا جو موضوع تھا وہ میر غلام رسول نازکی صاحب کی جو دوسری غزل تھی، کل ہم نے وہ مکمل کی۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ فیض احمد فیض صاحب ہے، ان کی مشہور شاعر فیض احمد فیض صاحب جو ہے، انہی کے بارے میں ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ان کی حالات زندگی اور انہوں نے جو ادبی کارنامے انجام دیے، آج ہم اسی پر تبصرہ کریں گے۔ فیض احمد فیض صاحب جو تھے، انہوں نے اپنی زندگی کا جو آغاز ہے وہ 1911 سے سٹارٹ کیا، یعنی کہ شروع کیا، اور مکمل 1984 کو ہوا۔ یعنی فیض احمد فیض صاحب جو تھے یہ اردو کے مایہ ناز شعراء حضرات میں سے مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اردو ادب کی بے حد خدمت کی۔ یہ ایک درد مند دل رکھتے تھے۔ ان کا جو لہجہ تھا وہ گنائی تھا اور فکر انقلابی تھی، اور ان کی جو فکر تھی وہ انقلابی تھی۔ یعنی کہ انہوں نے زندگی میں بڑی سے بڑی سختیاں جھیلیں، لیکن ظلم اور بے انصافی کے ساتھ کبھی سمجھوتہ نہیں کیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے ایک شاعر کے منصب کو بھی ہمیشہ نبھایا۔ ان کی جو شاعری ہے، ان کی شاعری میں ایک ایسی درد مندی، دل آویزی اور تاثر اور جمالیاتی رچاؤ ہے کہ اس کا دل پر فوراً اثر ہوتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جو غزل اور نظم دونوں اصناف میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی جو فیض احمد فیض صاحب جو ہے، ان کی جو یعنی کہ پیدائش ہے، تاریخی پیدائش جو ہے وہ 13 فروری ہے 1911 کو سیالکوٹ کے قریب ایک گاؤں میں ہوئی۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ چرچ مشن سکول یعنی کہ سیالکوٹ میں سے حاصل کی، اور ان کے جو والد تھے وہ چودھری سلطان محمد خان صاحب تھے۔ انہوں نے یعنی کہ فیض احمد فیض صاحب نے اپنے والد سے ہی عربی، فارسی اور انگریزی تعلیمات جو تھے یعنی کہ وہ دستگاہ حاصل کی۔ یعنی کہ انہوں نے انگلستان میں یہ کچھ مدت تک انگلستان میں اور اس کے بعد افغانستان کے سفیر بھی رہے فیض احمد فیض صاحب۔ بعد میں یہ جو ہے فیض احمد فیض صاحب یہ سازشوں کی زد میں آ گئے، اور ان کی جو باقی زندگی تھی وہ بیرسٹر کی حیثیت سے سیالکوٹ میں بسر ہوئی۔ فیض احمد فیض صاحب جو ہے انہوں نے اعلیٰ تعلیم لاہور سے حاصل کی۔ یہاں سے انگریزی میں MA کرنے کے بعد انہوں نے انگریزی لیکچرر کی حیثیت سے اپنی ملازمت کا جو آغاز ہے وہ 1935 عیسوی میں انہوں نے امرتسر کے ایک کالج سے کر دی۔ بعد میں یہ لاہور آ گئے، جہاں وہ پڑھاتے بھی رہے اور ٹریڈ یونین میں بھی انہوں نے حصہ لینا شروع کر دیا۔ یعنی کہ تقسیم ہند سے کچھ 6 مہینے پہلے فیض کو پاکستان ٹائمز کا ایڈیٹر مقرر کیا گیا تھا، لیکن 3 ہی برس کے اندر پاکستانی فوج کے چند افسروں کے ہمراہ انہیں راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار کر لیا گیا، اور 4 برس تک وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے رہے۔ یعنی کہ انہوں نے
4 سال جو ہے وہ اپنی زندگی کے جو 4 سال ہے فیض احمد فیض صاحب کی، وہ انہوں نے قید میں بسر کی، یعنی کہ انہوں نے وہ جیل خانے میں اپنی زندگی کے 4 سال بسر کیے، اور 4 سال کے بعد وہ ان کو رہا کیا گیا تھا۔ یعنی کہ فیض احمد فیض کا جو پہلا مجموعہ تھا، یعنی کہ پہلا مجموعہ نقش فریادی 1945 میں شائع ہوا، لیکن ان کی شاعری میں انقلابی جو ہے انقلابی آہنگ قید کے زمانے میں پیدا ہوا، اور انہوں نے دست صبا کی اشاعت جو ہے ان کی شہرت بام عروج پر پہنچ گئی۔ دست صبا سے ان کے کل 7 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ باقی مجموع میں ان کے جو ہے وہ، یعنی کہ باقی مجموع کے نام جو ہے وہ ہے زندہ نامہ، دست سنگ، یعنی کہ سرواد سینہ، شام شہریاراں، اور میرے دل میرے مسافر۔ ان کا کلیات جو ہے وہ حرف حرف کے نام سے ہندوستان سے شائع ہوا۔ بعد میں انہوں نے یعنی کہ بعد میں سارے سخن ہمارے کے نام سے لندن سے 1982 میں نسخہ ہائے وفا کے نام سے لاہور سے 1984 میں شائع ہوا، اور اس کے بعد فیض احمد فیض کا انتقال جو ہے وہ 20 نومبر 1986 کو لاہور میں ہوا۔ یعنی انہوں نے اپنی زندگی کا جو آخری ایام ہے وہ انہوں نے لاہور میں گزارے، اور وہیں پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے فیض احمد فیض صاحب کا۔ یعنی کہ فیض احمد فیض صاحب کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے غزل کی کلاسیکی روایت سے پوری طرح استفادہ کیا، اور اسے انقلابی فکر سے ہم آہنگ کر کے ایک بالکل نئی کیفیت پیدا کی۔ اور سب سے بڑا اعزاز جو ہے فیض کو سوویت یونین کا سب سے بڑا اعزاز لینن ہے امن، اسے وہ انعام دیا گیا، بہت ہی بڑا انعام۔ اور اردو شاعری میں جو جمالاتی شان ہے وہ فیض احمد فیض صاحب کی مدد سے ہی شروع ہو گئی، اور انہوں نے ایک نئے طرز بیان کی بنیاد ڈالی جو انہی سے منسوب ہو گئی، فیض احمد فیض سے۔ یعنی کہ انہوں نے اردو شاعری میں ایک ایسی دردمندی، دلا آویزی، تاثراتی اور جمالیاتی رچاؤ پیدا کیا کہ جسے انسان کے دل پہ اثر انداز ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اس کو نظم، فیض احمد فیض صاحب کو نظم و نثر، یعنی کہ نظم میں بھی اور غزل میں بھی، یعنی کہ دونوں اصناف سخن میں ان کو ممتاز حیثیت حاصل ہے۔